بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی محترم طلبہ کرام، الحمدللہ عز وجل نور الازا ہماری جاری و ساری ہے۔ تو آج کا سبق نمبر 47 فصل فی بیان نوافل کے بارے میں ہوگا۔ اب یاد یہاں پر یہ بھی رکھیے کہ جو 2021-22 کا نصاب ہے دعوت اسلامی کا درس نامی کا، تو جو نصاب میں یہ کتاب شامل ہے تو اس کی دوسری ششمائی، یعنی پوری کتاب جو پڑھنی ہوتی ہے پورے سال کے اندر، تو سال کے 2 پیپر ہوتے ہیں نا، ششمائی اور سالانہ۔ تو جو سیکنڈ ششمائی ہے، سیکنڈ ٹرم کہہ لیں، تو سیکنڈ سیمیسٹر کا جو نصاب ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو فصل فی بیان نوافل سے۔ یوں ہمارا آج یہ گویا کہ ایک نئے انداز سے ہمارا یہاں سے سبق شروع ہوگا، اور بقیہ 47 نمبر ہم سبق آج پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ فصل فی بیان النوافل، نوافل کے بیان میں فصل۔ اب یہاں پر نوافل ہے، لیکن اس فصل کے اندر جو مسائل ہم پڑھیں گے وہ ہے سنت موقدہ بھی ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں اور نفل بھی ہیں۔ تو اب یہ 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن نام کیا دیا ہے؟ نوافل۔ تو بھائی یہ نام کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ حاشیے میں ہمیں ملے گا کہ یہ کیوں کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نوافل کے ساتھ تعبیر کیا گیا نا یہ اوپر فصل کو، اور سنن نہیں کہا، یعنی حالانکہ سنتیں بھی ہیں، سنتیں غیر موقدہ بھی ہیں، موقدہ بھی ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ فصل فی بیان سننی، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن نوافل کیوں لے کے آئے؟ تو اس کا آگے لأن سے جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو نفل ہے یہ عام ہے، یعنی یہ عام ہے، کیونکہ ہر جو سنت ہے وہ نفل ہے، لیکن ہر نفل یہ سنت نہیں ہے۔ پھر سنیے کہ ہر جو سنت ہے، خواہ وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، تو یہ نفل ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی پچھلے اسباق کے اندر یہ کہہ لیا کہ فرائض اور واجبات، جس طرح وطر کے بارے میں نے پڑھا واجب، تو اب ان سے ہٹ کر بقیہ آگے سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل وغیرہ، تو یہاں پر وہی بیان فرما رہے ہیں کہ ہر جو سنت ہے وہ نفل ہے، لیکن جو بھی نفل ہے وہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور پھر لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو نفل کا معنی ہے، یہ نفل نہیں ہوتا، نفل ہوتا ہے، لیکن بعض کا توجہ نہیں رہتی تو پھر بندہ نفل یہ لفظ بول دیتا ہے، تو پھر بھی توجہ رکھ کر ہی الفاظ دہرانے چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر جو النفل لکھا ہوا ہے، تو اس کا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر معنی ہے الزیادۃ، یعنی زیادتی، بڑھوتری، ایکسٹرا کام کرنا۔ تو اب پھر ایک تعریف سنن کی یہ بھی کی جاتی ہے نوافل کی، کہ جو یہاں پر دوسری لائن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو چیز فرض نہ ہو، نہ واجب ہو اور نہ مسنون ہو، یعنی عبادات کے اندر نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، نہ مسنون ہو، تو اس کو نفل بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، یہ جتنے بھی ہم پڑھیں گے نا آج کے سبق کے اندر کہ یہ سنت موقدہ ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں، تو ان سب کی نیچے جو حاشیے کے اندر حدیثوں کے حوالے سے، یعنی احادیث نیچے لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 1-2 میں عرض کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ ان کو آپ توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو فضائل وہ فائدہ دیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف کہ سنتاً مؤکدتاً رکعتان قبل الفجر و رکعتان بعد الظہر و بعد المغرب و بعد العشاء و 4 قبل الظہر۔ اب جو سنت موقدہ ہیں 12 ان کی تعداد ہے، یہاں پر وہی 12 سنتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اب سنت موقدہ، غیر موقدہ، آپ نمازی ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوں گی کہ بندہ جب عادت بن جاتی ہے تو وہ ازبر ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اب سنت موقدہ کب ہوتی ہیں، اور مطلب پہلے ہوتی ہیں فرضوں سے یا بعد میں ہوتی ہیں، غیر موقدہ کب ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو پتہ ہے نا، تو یہ آج کے ہمارے سبق کے اندر تقریباً وہی چیزیں ہیں، 1-2 چیزیں شاید نہیں آپ کو ملیں، وگرنہ جو آپ کو مسائل کلیئر ہیں تو وہی آج ہم نے عبارت کی صورت میں پڑھنے ہیں۔ تو بہرحال یہ عبارت کا ترجمہ سنیے کہ سنت موقدہ ہیں کون کون سی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے 2 قبل الفجری، ٹھیک ہے، رکعتن کی تسنیہ ہے رکعتان، تو 2 فجر سے پہلے، ورکعتان بعد الظہر، اور 2 ہی ظہر کے بعد ہیں، حالانکہ مطلب فرضوں کے بعد، مطلب کہ فرضوں کے بعد 2 اور ہوتی ٹوٹل 4 ہیں، لیکن وہ غیر موقدہ یعنی نفل کے تحت آ جاتی ہیں، وہ آگے بیان کریں گے۔
تو بہرحال 2 فجر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد وبعد المغربی، اور مغرب کے بعد بھی 2، کیونکہ یہ اسی پر بات چل رہی ہے نا رکعتان پر، اور وبعد العشاء، اور عشاء کے بعد بھی 2، واربعون قبل الظہری، اور ظہر سے پہلے 4۔ تو یہ 12 جو سنتیں ہیں کہ جن کی یہاں پر فضیلت کیا ہے، تو اب اس کی فضیلت اگلے صفحے پر آپ کو ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو 12 نوافل یعنی 12 رکعتیں جو ایک دن کے اندر پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا، اس کی بشارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا رکعت الفجر احب الی من الدنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب سرکار نے فرمایا کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح آگے اس کی فضیلت لکھی ہے کہ دنیا اور جو اس میں ہے اس سے یہ بہتر ہیں 2 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں چھوڑی تو اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو اس طرح کے یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ آپ ان کو نیچے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ بہرحال آگے آئیے، وقبل الجمعاتی، اور جمعہ سے قبل، وبعدہا بتسلیمۃ، اور اس کے بعد ایک سلام کے ساتھ، یہ بھی انہی 12 کے اندر ہی شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ رہ گئی تھیں۔ تو یہ ٹوٹل یہاں تک کلیئر ہوئی، یہ ایک سلام کے ساتھ ساری بات ہوئی۔ اب یہ تھی سنتیں مؤکدہ، اب آگے آتی ہیں سنتیں غیر مؤکدہ، تو اب ان کے اندر نفل بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَنَدُبَ أَرْبَعٌ قبل العصر والعشاء وبعدہ، عصر سے پہلے 4 اور عشاء سے پہلے 4 اور عشاء کے بعد، وبعدہ سے مراد عشاء کے بعد 4۔ تو یہ مطلب گویا کہ 4 کی 3 جگہ پر بیان فرمایا کہ عصر سے پہلے 4 اور عشاء سے پہلے 4 اور عشاء کے بعد بھی 4۔ تو یوں یہ نادوبہ مطلب مستحب ہے، مطلب غیر موقدہ ہے۔ وَسِتٌ بعد المغربی، اور 6 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد۔ اب 6 رکعتیں کیسے ہوں گی، اس کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 پڑھے فرض، پھر 2 سنت موقدہ پڑھی جو 12 کے تحت آ گئی تھی، تو بقیہ اب 6 دوبارہ پڑھے، یعنی جو ابھی یہاں پر بیان ہوئے نا ستٌ بعد المغربی، یعنی سنت موقدہ کے بعد 6 پڑھے، یہ بھی عبارت ملتی ہے، یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ فرضوں کے بعد ٹوٹل 6 کر لے، یعنی 2 سنتیں اور 4 اور ساتھ میں پڑھ لے، تو اس کو یہ صلاۃ الاوابین بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا، یعنی مغرب کے جو نوافل ہوتے ہیں ان کو اوابین جو نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ اوابین نام کیوں دیا جاتا ہے، تو اس کا انہوں نے یہاں پر نیچے بیان فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اس آیت کے تحت آگے لکھا ہوا ہے کہ الأواب هو الذي اذا اذنب ذنبا بادر الى التوبة، کہ اواب جو لفظ ہوتا ہے یہ وہ ہستی ہے یا یہ وہ شخص ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر فوراً یا جلدی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ تو اب اسی وجہ سے یہاں پر یہ اوابین کے نوافل بیان کیے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں، یا ان کو نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، یہ اسی صفحے کے آخر میں آپ کو ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 6 رکعات بعد مغرب پڑھی، یعنی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھی قبل ان یتکلم، یعنی بات کرنے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اوابین کے نوافل ہیں، تو جس کے فرائض رہتے ہوں تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے فرائض یعنی پچھلی جو قضاء عمری ہے ان کو کلیئر کرے، ٹھیک ہے، نوافل بعد میں پڑھے جب آپ کی نمازیں کلیئر ہو جائیں۔ تو آگے آئیے، وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ، اب یہاں سے مطلب جو رکعتیں تھیں وہ تو کلیئر ہوگی تقریباً، اب یہاں سے ہمیں طریقہ کار ایک بیان کر رہے ہیں کہ کس انداز میں آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، یعنی نام کے لحاظ سے 2 مختلف ہیں ہی، سنت موقدہ اور غیر موقدہ، ان کی آپ نے ترتیب بھی سن لی کہ کب کب سنت موقدہ ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ تو اب یہاں سے پھر ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ آیا کہ ان کا طریقہ بھی ایک ہے یا کوئی علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے، تو یہاں سے وہ طریقہ کار تھوڑا سا جو فرق ہے پڑھنے کے لحاظ سے تو اس کا یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ سنت موقدہ اور فرائض وغیرہ کیسے پڑھنے ہیں اور غیر موقدہ اور نوافل جو ہیں تو یہ کیسے پڑھنے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَلَا يَأْتِي فِي الثَّالِثَةِ بِدُعَاءِ الْإِسْتِفْتَاحِ بِغَيْرِ الْمَنْدُوبَةِ۔ یہاں تک بیان ہوا کہ
نمازی یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے، سنت مؤکدہ پڑھنے والا ہے، وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَکَّدَةِ، سنت مؤکدہ اور رباعیہ ہوں یعنی 4 رکعت والی سنت مؤکدہ جو ہیں، تو جب وہ بندہ پڑھ رہا ہو تو وہ اختصار کرے، اکتفا کرے، کس میں؟ فی الجلوس الاولی، جلوس اول میں، یعنی 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت پر جو بیٹھنا ہے تو اس کو بولتے ہیں جلوس اول، یعنی قعدہ اول، قعدہ اولا، اور آخری جو چوتھی رکعت ہوتی ہے یا آخری رکعت تیسری ہے تو اس میں جو بیٹھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ تو یہاں پر جلوس اول سے مراد ہے قعدہ اولا، ٹھیک ہے، یعنی پہلی مرتبہ بیٹھنا۔ تو 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے والا اکتفا کرے جلوس اول میں یعنی قعدہ اولا میں، کس پر؟ یعنی کتنا پڑھنے پر اکتفا کرے؟ التشہدی، تشہد پر، یعنی درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں تو وہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، دوسری رکعت پر۔ اور یہ بات ہوئی تو پھر جب تشہد پڑھ کے کھڑے ہونا ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں وَلَا يَأْتِي فِي الثَّالِثَةِ بِدُعَاءِ الْاِسْتِفْتَاحِ بِغَيْرِ الْمَنْدُوبَةِ، سوری آگے وہ علیحدہ عبارت ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ نہ پڑھے، ولا یاتی، تو وہ نہ پڑھے تیسری رکعت میں، جب وہ کھڑا ہوا ہے تو تیسری رکعت میں نہ پڑھے، کیا؟ بدعاء الاستفتاح، یعنی یہاں پر ہے سبحانک اللہ، یعنی ثنا نہ پڑھے۔ تیسری رکعت میں جب کھڑا ہوا ہے سنت مؤکدہ میں تو وہ کھڑا ہو کر مطلب سبحانک اللہ نہ پڑھے، بلکہ پھر آگے سورہ فاتحہ سورہ ملا کر یوں آگے نماز کلیئر کرے تیسری اور چوتھی رکعت۔ بخلاف المندوبتی، یہاں سے پھر جس طرح نادوبہ پیچھے لفظ آیا تھا نا غیر جو مؤکدہ کے لیے، اسی طرح اب یہاں سے ان کا طریقہ کار بخلاف المندوبتی، یعنی یہ جو طریقہ کار ابھی اوپر والے لائن میں بیان ہوا ہے تو کہتے ہیں یہ طریقہ سنت مؤکدہ کے لیے ہے، لیکن جو غیر مؤکدہ ہیں یا مندوبہ ہیں تو ان کا ان سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا، کہ جب نماز پڑھے، یعنی جو غیر مؤکدہ پڑھنے والا جو نمازی ہے تو جب نوافل پڑھے، جب وہ نفل پڑھنے لگا ہے، لیکن کتنے پڑھنے لگا ہے؟ فرمایا کہ اکثر من رکعتین، 2 رکعتوں سے زیادہ، یعنی 4 پڑھنے لگا ہے، ٹھیک ہے، 6 8 10 پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یہ آگے اس کے مطلب عبارتیں آ رہی ہیں۔ تو جو 2 سے زیادہ پڑھنے لگا یعنی 4 پڑھنے لگا ہے تو پھر کیا کرے؟ وَلَمْ يَجْلِسْ، وہ نہ بیٹھے، إِلَّا فِي آخِرِهَا، تو ان 4 رکعتوں میں سے وہ پھر آخری پر ہی بیٹھتا ہے، اگر مطلب دوسری پر اگر نہیں بیٹھتا تو یہ بھی کہتے ہیں صح استحساناً، یہ بھی اس کے لیے استحساناً مان لیا جائے گا کہ چلو اس کی نماز ٹھیک ہے، ہم اس کو فاسد نہیں کہتے، باطل نہیں کہتا، یعنی کہ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اس کا آگے بیان آ رہا ہے کہ لِأَنَّهَا صَارَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی صورت ہے نا کہ 4 رکعتوں کے لیے اس نے نماز باندھی، نیت باندھی اور دوسری پر نہیں بیٹھا تو آخری رکعت پر بیٹھا تو نماز کو درست مان لیا، حالانکہ کہتے ہیں صارت، کیوں ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا صَارَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً، کیونکہ یہ صلاۃ واحدہ یعنی ایک ہی نماز کی طرح ہو گئی۔ وَفِيهَا الْفَرْضُ الْجُلُوسُ آخِرَهَا، اور اس میں جو بیٹھنا ہے یعنی جو فرض ہے وہ جلوس اخیرہ ہوگا، یعنی آخری جو بندہ بیٹھتا ہے آخری رکعت کے اندر تو وہ جو بیٹھنا ہے وہ اس کا آخری فرض ہوگا، ٹھیک ہے، جلوس اخیرہ ہوگا، تو وہ اس کے لیے فرض ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اصل جو بھی نوافل ہے نا تو ان میں اصل یہ ہے کہ 2 رکعت ہوں، 2 رکعت اس کے لیے اصل ہے کہ 2 رکعت کر کے نفل پڑھے جائیں۔ تو اب کیونکہ یہ 2 مستقل نماز ہے تو اب یہاں پر اس نے کیا کیا، جو اوپر والی بات ہم نے پڑھی نا کہ 4 رکعت پڑھے تو اس نے اس اصل کا خلاف کیا، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کی نماز نہ درست ہو، لیکن کہتے ہیں استحساناً یہ درست مانا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر گویا کہ یوں سمجھ لیا گیا کہ یہ ایک ہی مطلب اس کے لیے نماز ہو گیا، یعنی صلاۃ واحدہ کی طرح ہو گیا۔ تو چونکہ 2 رکعت اصل تھی اور اس کا جو قعدہ آخری تھا وہ فرض تھا، تو چونکہ اس نے اب 4 کر لی ہیں تو وہی جو حکم تھا نا کہ 2 رکعت اور آخری جو بیٹھنا تھا وہ فرض تھا، مستقل نماز اس کی، تو اس کو 4 رکعتوں پر اس کو گویا کہ محمول کر دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے 4 رکعت نوافل کی نیت کر کے شروع کیا، 4 رکعت کی اس نے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں 4 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں، تو اب میں نے نیت کر کے شروع بھی کر دی تو مجھ پر 4 لازم نہیں ہوں گے، 2 ہی لازم ہوں گے، یعنی 2 ہی میں پورا کروں گا تو میری نماز کلیئر ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اب میں نے نیت کر لی، شروع کر دیا تو مطلب نیت کرنے سے مجھے 4 لازم ہو جائے گی، نا، ٹھیک ہے، یہ بہار شریعت میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ آگے تعداد کے حوالے سے فرماتے ہیں وَقُورِهَ الزِّیَادَةُ عَلَىٰ 4 بِتَسْلِیمَةٍ فِي النَّهَارِ وَعَلَىٰ 8 لَیْلًا، فرمایا کہ مکروہ ہے، وَقُورِهَ الزِّیَادَةُ، زیادتی کرنا مکروہ ہے، عَلَىٰ 4 4 پر،
بتسلیمت ایک سلام کے ساتھ فی النہاری دن میں، یعنی دن کے اندر نوافل پڑھنے ہیں آپ نے، جس طرح مطلب اشراق چاشت پڑھتے ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی کسی کو اگر شوق ہو تو اس نے فرمایا کہ زیادتی کرنا، یعنی 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں، دن میں پڑھنی ہیں، تو اس سے زیادہ اگر کرتا ہے، یعنی 4 سے زیادہ 6 پڑھتا ہے، 8 پڑھتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سنگل نہیں ہو سکتے، یعنی 3 5 7 اس طرح نوافل نہیں ہو سکتے، ڈبل ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، جوڑا۔ تو نوافل دن میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتوں پر زیادتی مکروہ ہے۔ اور رات کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ وَعَلَىٰ ثَمَانٍ لَيْلًا، رات کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اگر 8 رکعتیں پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ تو پھر اس کی وہ نمازیں تو مان لی جائیں گی دوست، لیکن اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ان کی حکمت کیا ہے کہ یہ 4 اور یہاں پر 8 اور یہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ دن کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ رات کی بھی کہہ لیں تو، لیکن دن کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت سے بڑی کوئی بھی نماز نہیں ہے، یعنی جو فرض نمازیں ہمارے اوپر، تو اس سے بڑی نماز 4 رکعت سے بڑی کوئی ہم نماز نہیں پڑھتے، 4 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، مطلب مغرب کی ہو گیا یا وتر بھی کہہ لیں اگر رات کی مراد لینی ہے، تو اس سے بڑی مطلب 4 سے نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب فرائض اصل ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں، تو یہ ان کا درجہ کم ہوتا ہے اور یہ گویا کہ تابع ہیں، تو اب اگر ان کی تعداد ہم بڑھا دیں تو یہ تو اصل سے آگے گزر جائیں گے، یعنی اصل کو گویا کہ مخالفت کر دی انہوں نے، اصل جو تھی یعنی فرائض، تو اس لیے اس سے زیادتی کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اب رات کی نوافل کو 8 قرار دیا گیا، تو یہ کیوں قرار دیا گیا؟ حالانکہ رات کی جو نمازیں ہیں تو وہ بھی تو 4 ہی ہیں، جس طرح عشاء کی 4 ہوگی یا وتر ہیں تو وہ واجب 3 ہیں، تو یہ 8 تک کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 8 پر زیادتی نہیں کی، یعنی سرکار عشاء کی نماز کے بعد اگر نوافل پڑھتے تھے جس طرح تہجد وغیرہ، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس طرح نا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ایک سلام کے ساتھ یہ رات کا مسئلہ کیا ہے کہ 8 رکعتوں سے زیادہ پڑھے گا تو وہ مکروہ ہوگا، یعنی اس صورت میں، رات والے مسئلے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے تو اس سے مخالفت لازم آئے گی، اور دوسرا فرائض کی اتباع میں مخالفت آنی تھی، تو اس لیے یہ 2 چیزیں مکروہ کے تحت بیان کر دی گئی۔ والافضل فیہما رباع عند ابی حنیفہ وعندہما الافضل فی اللیل مثنى مثنى وبہ یفتیٰ۔ اب خلاصہ کار ہمیں بیان کیا جا رہا ہے پیچھے والے مسئلے کا کہ افضل یہ ہے، فیہما، ہما جو ضمیر ہے اس سے مراد دونوں، یعنی دن میں پڑھے یا رات میں پڑھے، تو افضل کیا ہے؟ ربا، رابع لفظ آپ نے سنا کہ 4، تو یہ اسی سے ہے، ربا یعنی 4 یعنی 4 دن کو پڑھے، 4 رات کو پڑھے، تو یہ افضل ہے، یعنی نہ کم مطلب اس سے زیادہ نہ پڑھے، تو یہ افضل یہ ہے کہ 4 پڑھے، دن میں پڑھنے نوافل تو 4، رات میں پڑھنے تو 4 ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ کن کے نزدیک ہے؟ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ہے، اور جو صاحبین ہیں یعنی ان کے دونوں شاگرد ہیں تو وہ آپس میں ایک مسئلے میں اکٹھے ہوئے تو ان کو بولیں گے صاحبین، یعنی وہ دونوں صاحب جو ہیں، تو ان کا کیا موقف ہے؟ وَعِنْدَهُمَا سے مراد ہے کہ صاحبین، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، تو ان کا کیا قول ہے؟ کہتے ہیں الافضل فی اللیل، یعنی رات میں افضل کیا ہے؟ مثنا مثنا، یعنی 2 پڑھے تو یہ رات کے اندر افضل ہے۔ اب رات کا ذکر ہوا اور دن کا کہاں گیا؟ حالانکہ امام صاحب کا تو دونوں میں تھا، فیہما، تو اس کا اسی بار سے پتہ چل گیا ہمیں کہ جب یہاں پر انہوں نے صرف رات کا بیان کیا تو پتہ چلا کہ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں ان کے نزدیک رات والا مسئلہ تو امام اعظم کا ہی مسئلہ ہے، دن کا مسئلہ، یعنی امام اعظم فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں 4 پڑھنے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جو رات ہے اس میں 2 پڑھنے ہیں، تو پتہ چلا کہ رات والا مسئلہ ان کے نزدیک بھی وہ امام اعظم والا ہی ہے، دن والا، تو مطلب امام اعظم فرماتے ہیں کہ دن کو بھی 4 رات کو بھی 4، تو ان کے نزدیک رات کو صرف 2 ہیں، دن کو 4۔ تو اس طرح یہ مسئلہ تھوڑا سا یعنی کہ رات والا یہاں پر الگ ہے۔ اور تھوڑا سا آپ نے یہاں پر بھی غور کرنا ہے کہ رباء یہ مضاف نہیں ہو رہا آگے، یہاں پر رباء تھا اصل میں، یعنی تنوین آنی تھی، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو یہاں پر یہ توجہ آپ نے نہیں کر دینی کہیں کہ یہ رباء آگے مضاف ہو رہا ہے، نہ، یہ ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کسرہ آ سکتا ہے، وہ ڈیٹیل آپ نے جو ہدایت النحو اور یا دیگر جو نحو کی بکس پڑھی ہیں وہاں پر ہے۔ تو رباء یہاں پر ہے، اس کے اندر عدل ہے، عدل تحقیقی،
یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ 4 4، یعنی اس کے معنی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس بہرحال اس کی ڈیٹیل آپ نے وہاں پر پڑھی ہے. تو عدل تحقیقی اور ساتھ میں ہے وصف، تو یہ 2 سبب ہیں جو غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے، تو اس لیے یہاں پر اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی. آگے آئیے، فرمایا کہ وصلاۃ اللیل افضل من صلاۃ النہار. اب یہاں پر فرمایا کہ رات کی نماز یہ دن کی نماز سے افضل ہے. اب اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت نیچے بیان کی گئی ہے کہ لِأَنَّهُ أَشَّقُّ عَلَى النَّفْسِ، یہ نفس پر زیادہ مشقت والا ہے. یعنی یہ جو کام ہے رات کو، تو رات کو مطلب نیند کا آنا اور دیگر جو معاملات ہیں، تو یہ ان مشقتوں کی وجہ سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جتنا کوئی عمل مشقت والا ہوگا تو وہ اتنا ہی پائیدار ہوگا، یا یوں سمجھیں کہ اتنا ہی وہ میزان عمل میں بھاری ہوگا. وطول القیام احب من کثرت السجود، اور قیام کو لمبا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے کثرت سجود سے. یعنی ایک بندہ کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ بندہ 2 کر کے مطلب 6 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 کر کے 6 رکعتیں پڑھتا ہے. تو اس میں کتنے سجدے ہو گئے؟ یعنی 6 رکعتیں پڑھی ہیں تو 6 کو مزید آپ 2 سے ضرب دے دینا، کیونکہ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، تو یعنی 12 سجدے کی یہ 6 رکعت پڑھ گئے. اور ادھر ایک بندہ ہے کہ اس نے جناب 2 رکعت پڑھی ہیں لیکن قیام لمبا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک بندہ 2 رکعت پڑھ کے قیام لمبا کرتا ہے، کافی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے. اور دوسری طرف ہے کہ ایک بندے نے قرات لمبی نہیں کی بلکہ مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے اور اس نے 6 رکعتیں مثال کے طور پر پڑھی ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر مراد لے لیں تو یہاں پر اس کا خلاصہ کیا بیان کر دیا گیا کہ زیادہ پسندیدہ، احبو زیادہ پسندیدہ ہے کثرت سجود سے. یعنی کہ زیادہ رکعتیں پڑھنے سے کیا زیادہ ہے؟ بہتر ہے وہ قیام، جو طول قیام کو لمبا کرنا. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں نیچے سے ہمیں جواب ملے گا. وہ یہ ہے کہ جو بندہ قرات زیادہ کرتا ہے، اوپر فرمایا گیا نا کہ طول القیام، قیام کو لمبا کرنا. تو اب بندہ جب قیام لمبا کرے گا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پر گویا کہ وہ تلاوت زیادہ کرے گا. اب تلاوت قرآن پاک اس نے زیادہ کی، تو اب اگر کثرت سجود کرتا ہے یعنی زیادہ رکعتیں پڑھتا ہے، تو گویا زیادہ رکعتیں پڑھی تو زیادہ سجدے ہوئے، زیادہ رکوع ہوئے. تو رکوع کے اندر کیا ہوا؟ زیادہ تسبیحات پڑھے گی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم وغیرہ. یہ جو تسبیحات کا زیادتی ہوئی ہے رکوع سجود وغیرہ کے اندر. تو اب اس کا آگے بیان کیا گیا کہ جو تسبیح ہوتی ہے، جو قرات ہوتی ہے، تو یہ تسبیح سے افضل ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ قرات کر رہا ہے اور ایک بندہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، تو یہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس سے زیادہ افضل اس کا ہے جو قرات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حکمت کی وجہ سے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ قیام کو طول دینا یہ کثرت سجود سے زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا اس ششمائی کا پہلا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مزید ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، وقت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.